اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، عدت وفات میں عورت اپنی عدت کہاں گزارے گی اور کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ قید اس سے ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل یہ ہے کہ عدت اسی گھر میں گزارے جس گھر میں شوہر کے انتقال کے وقت اس کی رہائش تھی. یہ اصل قاعدہ ہے. جیسا کہ فرعہ بنت مالک رضی اللہ عنہ حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو ہے اس سے واضح ہے کہ اسی میں گزارے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے اس کا نکلنا جائز نہیں الا کوئی مجبوری ہو جائے. اب مجبوری یہ ہے، مثال کے طور پر وہ عورت شوہر کرائے گھر میں رہتا تھا، اب جو ہے وہ کرایہ ادا نہیں کر پا رہی اور گھر والا، جبکہ نادر صورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ کم سے کم سارے لوگ بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کہ اب کرایہ دینے کا پیسہ نہیں، کرایہ دار نکال دینا چاہتا ہے اور کوئی دوسرے لوگ اس کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اقرب، جس امام شافعی کہتے ہیں اقرب جگہ وہاں پر کسی اور کے یہاں منتقل ہو جائے جہاں پر اس کے لیے رہے. ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اسے اپنی عزت اور جان کا خطرہ ہے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ اب اس کے لیے اس گھر کا چھوڑنا ناگزیر ہو گیا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اب یہ ناگزیر جو ہے شیخ، یہاں پر بہت سارے سوالات کھڑا کرتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا، مثال کے طور پر یعنی کتنی حد تک اس کو کوشش کرنا چاہیے؟ یعنی ماں باپ، بھائی دیکھیے، بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ خود انسان اس کا ذمہ دار ہے. استفت نفسک، تم اپنے آپ سے پوچھو. کوئی بھی مفتی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے. استفت نفسک، تم خود پوچھو اللہ کیا تو ذمہ دار ہوگی یا اس کے اولیاء ذمہ دار ہوں گے؟ کیا تیرے لیے یہاں پر رہنا اب ممکن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلے جاؤ. جی، یہاں پر کیا حکمت پوشیدہ ہے جبکہ عورت کو اس گھر میں رہنا زیادہ دشواری کا معاملہ؟ ہم حکمت نہیں جانتے، شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کا یہ معاملہ ہے. حضرت فرعہ بنت مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں کرائے کے ہم گھر میں ہیں یا ایسے، یعنی گھر میں چھوڑ کر گئے، اپنا گھر نہیں ہے اور ہمارے خاندان والے وہاں منتقل ہو جائیں. آپ نے کہا اچھا منتقل ہو جاؤ. تھوڑی دور گئے، کہا یہاں آؤ، یہاں آؤ. کہا کہ شرعی حکم یہ ہے کہ تم اسی گھر میں رہو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب میں 4 مہینہ 10 دن جو رکھا گیا ہے وہ اپنے حد کو پہنچ جائے. تو اصل حکمت یہ ہے کہ شرعی مسئلہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بھلے سے اس کو عورت کو وہاں پر رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات تکلیف ہوتا، تکلیف قابل برداشت ہے تو برداشت ہے، نہ قابل برداشت ہے تو نہ جائے وہ. جی جی. تو یہاں پر شیخ، یہ عورت کی جو عدت گزارنے کے جو ایام ہیں، اس میں عورت کس کے ذمہ میں آتی ہے؟ عورت اور اس کے بچے وغیرہ ذمہ دار کون ہوں گے اس میں؟ اصل یہ ہے کہ اس کا ولی ہے. اب کون اس کا ولی بن رہا ہے؟ اس کا ولی وہ ذمہ دار ہے. یعنی اسی جگہ پر اسی گھر میں ٹھہرانے کے ذمہ دار اس کا ولی ہے. جی ہاں، باپ ہے تو باپ ہے، جی، بھائی ہے تو بھائی ہے، جی، سسر ہے تو سسر ہے. جو اس کا ولی بن رہا ہے وہ کرے. لیکن اصل شرعی طور پر کون بنے گا؟ اصل والد ہے اس کے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، والد ہیں، اصل یہ ہے. اچھا جی. تو پھر اس کے بچوں کی کفالت جو ہے وہ تو اب یہ دیکھا جائے کیا اس کے شوہر نے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں، میراث وغیرہ وہ اس میں جائے گا نا، وہ کفالت اس سے ہوگی. جی. اگر نہیں چھوڑا ہے تو ظاہر بات ہے دادا ہے، اس کی کفالت میں آئیں گے بچے. جی. نانا ہے، اس کی کفالت میں آئیں گے بچے. جی. یعنی اگر کسی کی بیٹی اگر ان کے گھر سے کئی کلومیٹر اگر دور رہتی ہے، 100-200 جتنا بھی ہے، تو وہاں پر مینج کرنا، وہاں پر رہنا رکھانا ولی کا حق ہے. ولی کا حق ہے یا ذمہ داری بھی ہے؟ جی، حق مانا کی ذمہ داری ہے. حق کا مانا ایک ذمہ داری ہے. حق کا مانا ذمہ داری. تو اس کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کریں؟ مثال کے طور پر وہاں پر اکیلی عورت نہیں رہ سکتی، تو کوئی جا کر رہنے والی بھی نہ ہو اور کوئی مرد بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بھائی دیکھیے، اس تفصیل میں جانے کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نہیں اس کا رہنا ہے. نہیں، اب رہنا ممکن یہ ہے کہ چلے باپ جو ہے اپنا کام کاج چھوڑے اور جا کر ٹھیک ہے، چھوڑ سکتا ہے، جائے چھوڑے، شریعت کا مسئلہ ہے، اپنا چھوڑ دے، بھوکے مر جائے گا چھوڑنے سے. اور اگر نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مجبوری ہے. یہاں عورتیں میرے سمجھنے کہ وفات پر کیا اتنا پوچھتے ہیں، اپنی بیویوں کا قلعے چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں دوسرے شہروں میں جا کر کے رہا کرتے ہیں. اس وقت سوال نہیں پیدا ہوتا اب اس کو خطرہ ہے. اب عدت کا مسئلہ ہے، سب خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، 50 بہانے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، جب تو بہت سارے لوگ اطراف میں رشتہ دار ہوا کرتے ہیں نا، تو بھائی اب کیوں نہیں؟ وہ رشتہ دار کہاں چلے گئے؟ نہیں، اگر کسی نئے شہر میں نئے شہر میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، بلکہ اپنے ہی شہر میں دور کہاں چھوڑتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا ہے. دیہات کے رہنے والے ان کو شہروں میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہاں کوئی نہیں رہتا. اس وقت کوئی سوال نہیں پیدا کرتا ہے. اب شریعت کا مسئلہ آیا تو 50 سوالات کھڑے ہوتے ہیں.
تو علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ وقت ضائع نہ کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, مجبوری انسان بنائے گا, اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوگا. نہیں, مجبوری جو ہے نا بھائی یہ مجبوری چاہے جس کی طرف سے ہو, نہیں, آدمی کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مجبوری ہے اور کیا نہیں. بھائی کیوں نہیں مجبوری ہے؟ اب کام کاج چھوڑ کے وہاں پر کسی کو جانا پڑے گا, کسی مرد بھائی تو ٹھیک ہے چلا جائیں, چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا. ایک دکان والا ہے, آدمی کو لگایا اس پر چلا جائیں. ہمارے بھائی قاری صاحب آپ نے دیکھا ہے نا, 3 مہینہ چھوڑ کر کے یہاں پر رہے کہ نہیں رہے؟ رہے نا 3 مہینہ چھوڑ کر کے, ہے کہ نہیں؟ تو انسان اگر کوئی حل نکالنا چاہے تو حل اس کا موجود ہے, اور اگر حل نہ نکالنا چاہے تو پتا سو بہانے ہیں, چاہے جو بہانہ کرنا چاہے. ارے بھائی میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا, ارے بھائی مجھے ڈاکٹر کے یہاں جانا رہتا ہے ہفتے, ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اس کے اولیاء کے اوپر ہے, اس کو سنبھالیں, قربان کرے. قربانیاں, اسلام قربانیاں چاہتا ہے, ہر چیز قربانیاں چاہتی ہے. جی اگر بہانہ ہو نا تو سب وقت نکال لیں گے, وہ ساتھ بھی وقت نکال لے گی, سسو بھی وقت نکال لے گا, اور سلا بھی وقت نکال لے گا. ارے بچوں کو پڑھنے کا مسئلہ ہے, کیا کریں؟ لیکن شریعت کا عزت تو کوئی وقت نہیں نکالتا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا اپنا کام. جی اس میں ایک آخری چیز دیکھیے, ایسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یعنی میاں بیوی الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں بچوں کے پاس, تو اس موقع پر عورت کہاں گزارے گی؟ تو جہاں رہتی تھی وہ, شوہر کا تو کوئی گھر ہے نہیں, تو ٹھیک کہاں رہتی تھی وہ؟ یعنی کبھی 6 مہینے اس بیٹے کے پاس, 6 مہینے اس بیٹے کے پاس. تو جس بیٹے کے پاس رہ رہی ہے 6 مہینے, خبر آئی وہاں پوری کرے. اچھا وہی جی جگہ 4 مہینہ 10 دن ہی دینے نا, تو 6 مہینہ ہے نا, تو کوئی بات نہیں, پوری کرے وہاں پر. یعنی اس کو جہاں پر انتقال ہوا وہاں جانے کی وہاں کا مانا نہیں, جہاں پر رہ رہی وہ رہائش اختیار کی ہوئی. جی اب مثال تو یہاں شوہر یہاں کام کر رہا ہے سعودیہ میں, اور وہاں پر یہاں آئے گی عزت گزارنے کے لیے. شوہر کا گھر تو مطلب بھائی ٹھیک ہے, شوہر کا ہوتا دیہات میں ہونا, لیکن اس نے کہاں رکھا ہے؟ شہر کے اندر مکان کرایہ پہ لے کر کے رکھا ہے, تو وہاں پر رہے گی. کوئی ضروری تو دیہات کے اندر آئے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں, اگر ایک انسان کے دل سے دوسرے شخص کے رنج ہو اور وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس کو دور نہیں کر پائے, اگرچہ انہیں انسان کو معاف بھی کر دیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں, تو اور کیا کرنا چاہیے کہ اس کا دل صاف ہو جائے اس کے تعلق سے؟ اس کے لیے دعا کرے, اور اپنا جو ہے دعا کرتے رہے اپنے, یعنی اپنے دل کی صفائی, یا اس کے جو ہے جس کا حق لیا اس کے دل کی صفائی کے لیے اپنے دل کی صفائی, اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرے. اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا, یا وصل سقیمۃ قلبی, ہے نا. اس قسم کے جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.